آپ کے بچوں کے دوست، وہ آپ کے بچوں کے دوست ہیں، دشمن ہیں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کا بچہ جہاں بیٹھ رہا ہے اس گیدرنگ سے سیکھ کیا رہا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. سو دوست پہ نظر رکھنا کتنا ضروری ہے. شاہ صاحب دوست کیا کرتے ہیں زندگی میں؟ آپ کے بچے کا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اپنے دوست کیسے ہونے چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے دوست آپ کی زندگی بنا بھی دیتے ہیں، بگاڑ بھی دیتے ہیں. انا ایک ایسا ٹاپک ہے اگین جس پہ فلاسفیکل اور لٹریچر کی اور ناول اور شاعری تو بہت موجود ہے، لیکن ایک ریشنل بات چیت بڑی کم آپ کو ملے گی. اور ہم اپنے پروگرام کے بات چیت شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ ہم ریشنل باتیں آج اس ٹاپک پہ کریں گے. دیکھیے دوست دراصل تو انسان کے جو سوشل ہونے کا ایکسپریشن ہے، جس پہ کہا جاتا ہے مین از اے سوشل اینیمل. اور کسی نے بڑی ایک شاندار ایک ایکٹیویٹی کروائی، ہم کسی ٹریننگ میں کبھی پرانی بات بیٹھے تھے، انہوں نے مین از اے سوشل اینیمل لکھا بورڈ پہ اور سوشل پہ ہاتھ رکھ دیا تو بنا مین از اے اینیمل. اگر سوشل نہیں ہے تو وہ اینیمل ہے. اب یہ سوشل ہونا، یہ جسے میں نے کہا ہمارا ایک ایکسپریشن ہے کہ ہم ہیومن ہیں. تو ہماری جو ایک انٹریکشن ہے اس میں ہمارے جو رشتے ہیں اس کے کئی دائرے بنتے ہیں. ایک ہماری ذات ہے، ہماری ہستی ہے، ہماری بینگ ہے، ہماری سیلف ہے. اس کے باہر ایک دائرہ ہے، وہ رشتوں کا وہ دائرہ ہے جو اللہ نے بنایا. اور یہ جو دائرہ ہے یہ ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے چاچا ماما بابا، کوئی بھی ارد گرد کے وہ خونی رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے. ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ان کا حق بھی زیادہ ہے اور کہہ لیجئے کہ ان کے لیے قربانی دینے کا ثواب بھی بڑا ہے. اس کے بعد ایک دائرہ ہے، فوری بعد ایک دائرہ ہے، یہ وہ دائرہ ہے جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں، جو ہمارا انتخاب کرتے ہیں، جس میں دو لوگ مل کے سوچتے ہیں کہ ہم دوست ہیں. اور دوست جو ہے وہ دو ست ہے بیسیکلی، دو سچوں کا ساتھ. اگر دونوں میں ایک بھی سچا نہیں ہے تو پھر دوستی نہیں ہے. سچے دوست کم ہیں آج کل، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. دیکھیں آج پاکستان کا بڑا مسئلہ بجلی کی کمی نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، آج بڑا مسئلہ ٹرسٹ کی کمی ہے. اعتبار کوئی نہیں ہے. اب کس پہ کریں گے؟ آپ ہم سب سن رہے ہیں، ذرا غور سے اس بات کو سنیے اور سوچئے کتنے لوگ ہیں جن کو آپ اپنا دکھ بتا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے دکھ کو سن کے مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ کے درد کو محسوس کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے ان کو پتہ لگے آپ کسی مشکل میں ہیں تو فوراً آپ کی ہیلپ کے لیے آ جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو ہیلپ نہ بھی کر سکیں لیکن آپ کا اچھا چاہیں گے. کتنے لوگ ہیں جن پہ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی رسپیکٹ کی پرواہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن پہ آپ کو کامل یقین ہے یار یہ میرے لیے دعا کرتا ہے، یہ بندہ میرے لیے دعا گو رہتا ہے، یہ میرے لیے اچھا چاہتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کتنے لوگ ہیں کہ آپ غلط رستے پہ جا رہے ہوں، آپ کو روکیں، یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کم از کم نشانیاں میں نے بتائی ہیں ریشنلی. آج آپ ٹک لگائیے گا اور کراس لگائیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ گرد آپ کے میلہ لگاؤ اور آپ کو اچانک کسی دن پتہ لگے کوئی بھی میرا نہیں تھا. فیس بک پہ آپ کے لائکس بڑے ہوں، فالوور بڑے ہوں، اور اللہ نہ کرے آپ دنیا سے چلے جائیں، جنازے میں کوئی آئی نہ، تو آپ کو یہ جو سارے فرینڈز تھے یہ ورچوئل قسم کے، ایک فرضی قسم کے سارے دوست تھے، حقیقت میں آپ کے دوست نہیں تھے. تو دوست پہ آپ پھر دیکھیے کئی جملے بڑے خوبصورت ہیں. آج یہ دن گزرے ہیں، واصف علی واصف صاحب کا عرس بھی تھا اور ایکٹیویٹیز بھی لاہور میں چل رہی تھی. ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں دوست جو ہے نا وہ غم کو کم کرتا ہے، خوشی کو بڑھا دیتا ہے. سمپل. جس کی موجودگی، جس کا آپ سے رابطہ، جس کی کال کا آنا، جس سے آپ کی بات ہونا، جس تک آپ کا پہنچنا، یا جس کا یہ مان کہ اگر وہ ہے تو آپ کی خوشی بڑھ جائے اور غم کم ہو جائے. لیکن الٹ ہو رہا ہے آج کل. آپ دیکھیے لوگ آتے ہیں مسئلے بڑھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشیاں کھا جاتے ہیں. آپ کا دوست ہے اور حسد کا شکار ہو گیا، وہ کیسی دوستی ہے؟ سب سے بڑا حاسد آپ کا دوست ہی ہوتا ہے. اب آگے مینیج کرنا ہے نا. دیکھیں رشتے کا حسن یہ ہے کہ اس میں حسد نہ آئے، مقابلہ نہ آئے، یا آپ اس رشتے کو اس ٹریک پہ لے کے ہی نہ جائیں. وہ لمٹس بھی ڈیفائن کریں نا. دیکھیں آپ کے سارے رشتوں کا جو حسن ہے وہ لمٹس کے ساتھ ہے، بنے بنائے ٹریکس ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں. دنیا نے تجربے کر کر کے وہ لمٹس کے ٹریکس بنائے ہیں کہ یہ لمٹس ہیں، اور آپ ان لمٹس کو فالو کریں، آپ کے رشتے ٹھیک رہتے ہیں. اب یہاں پر نا ایک انہیلدی ڈیبیٹ سوسائٹی میں موجود ہے نا، اس کی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں انہیلدی ڈیبیٹ بیسیکلی انہیلدی مائنڈز کو پریڈکٹ کر رہی ہے.
وہ انہیلدی ڈیبیٹ یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو قربانی دیتا ہے, یعنی صرف ہم قربانی مانگنے کو تیار ہیں, قربانی دینے کو تیار ہی نہیں ہے. یار کبھی نہیں بھی قربانی کو دے سکتا. پھر ایک بڑا جذباتی سا سٹیٹمنٹ ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو میرا. حضور آپ کی زندگی ہے, اس میں ایک بندہ ہے, وہ ایک حصہ ہے, مکمل زندگی اس وہ نہیں ہے آپ کی. بالکل یہ ہے ایک فلمی سا ڈائلوگ, کیونکہ فلمیں ہم نے دیکھی بڑی ہیں اور ٹوٹے دل شاعروں کی شاعری بڑی پڑی ہے, تو ہمیں بڑا اپیل کرتا ہے کہ یہ کل کائنات ہے. آپ کی کائنات میں ایک شخص ترجیح میں ہے تو کسی اچھی جگہ پہ آپ کی کائنات میں ہے, دوست ہے آپ کا, رشتہ ہے آپ کا, ہسبینڈ ہے, وائف ہے. لیکن کسی کو مکمل کائنات سمجھ لینا, مجھے تو لگتا ہے کہ شرعی طور پہ یہ بھی گناہ ہے. آپ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, آپ اظہار کرتے ہیں, ایکسپریشن دیتے ہیں کہ میرا الہ میرا اللہ. بے شک وہی اس قابل ہے کہ میں اپنی تمام تر انرجیز اس پہ لگا دوں. آپ اس کو کہتے ہیں لبیک, میں حاضر ہوں, میرا سارا کچھ, میرے جسم کی انرجیز, میری ایموشنز کی, میری سول کی, میری مائنڈ کی, میری باڈی کی, بے شک میرے ہر پوٹینشیل کو میں تیرے پہ واری کرنے کو تیار ہوں. لیکن خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کسی شخص کو آپ نے خدا نہ خواستہ اللہ نعوذ باللہ خدا بنا لی, آپ اس کے گرد ہی سارا کچھ چلا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ گناہ کر رہے ہیں. بے شک لاشعوری طور پہ یہ گناہ کئی لوگ کر رہے ہیں, اور اس کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن, Frustration. اس کے اینڈ پہ نا امیدی, اس کے اینڈ پہ بعض اوقات خودکشی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دوست ہوتے ہی نہیں, یا 1-2 دوست ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر نا ہم کنفیوز کر دیتے ہیں, سیلف دوبارہ وہ بناتے ہیں ڈائیگرام. مجھے بڑا اچھا وہ ایک پروگرام ہمارا مارننگ شو ہوتا تھا, آپ نے بھی ان کو اور میں نے بھی بڑا ان کو کبھی فالو کیا. مارننگ شوز میں بڑا لیڈنگ تھا فرا کا شو جو جی تھا, فرا سعدیہ کا شو. تو وہ کہہ لیجیے اس میں نا کبھی کبھی بورڈ ہوتا تھا, تو میں بورڈ پہ نا ساتھ اس شو میں اگر جاتا تھا گیسٹ کے طور پہ, تو کسی دن ہم ایسا شو بھی کرتے ہیں جس میں وہ بورڈ رکھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ دائرہ جس میں آپ کی سیلف ہے, بعد میں آپ کا ایک دائرہ جس میں اللہ نے وہ رشتے بنائے, اس کے بعد فرینڈ کا دائرہ. اچھا اس کے بعد ہے کولیگز اور جاننے والوں کا دائرہ. اچھا یہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہے, ہر جاننے والا دوست نہیں ہے. آج آپ اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں, یہاں کے جاننے والے آپ کو اپنے لگ رہے ہیں, دوست لگ رہے ہیں, ایک کمفرٹ ہے, ٹرسٹ ہے ان پہ, لیکن یہ ایکچولی دوست نہیں ہے, کولیگز ہیں. شاہ صاحب ہم ماشاءاللہ کنفیوز کر جاتے ہیں. پوری دنیا آپ نے پھری ہے, دوست کو اپنا راز بتا دینا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ راز, بڑا ایک ایسی ٹرم ہے راز کہ جس کو آپ پہلے ڈیفائن کریں راز کس کو کہہ رہے ہیں نا. مطلب مثال میں آپ کو دیتا ہوں, دیکھیں ایک خدا نخواستہ آپ کا گناہ ہے, آپ کی غلطی ہے, اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دی, کیا ضرورت ہے کسی کو گواہ بنانا ہے؟ توبہ کریں, سجدہ ریز ہوں, پکی سچی توبہ نصوح کریں, آگے چلیں. آپ کہہ رہے نہیں جب تک میں کسی کو بتاؤں گا نہیں تو میری دوستی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ایک ٹاپک ہوتا ہے اچھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں یہ 2 ایکسپریشنز دوستی میں انتہائی غلط ہیں. 2 ایکسپریشنز, ایک یہ کہ ہم سمجھتے ہیں دوستی وہاں ہے جہاں ہم گالی نکال سکیں. میں نہیں سمجھتی, غلط ہے. میوچل ریسپیکٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. یہ ہماری پنجابیوں میں زیادہ کلچر ہے جی, یہ باقی دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو. ایسے ہی یعنی ہم سلپ آف ٹنگ, ہم ایسے جملے بولیں گے, ہم تھوڑی سی حیا کا دائرہ کراس کر جائیں گے, ہم بڑی ولگر لینگویج یوز کریں گے اور ہم سمجھیں گے جی بڑی یہ دوستی ہے. یعنی ہم دراصل یہ محسوس کراتے ہیں کہ جب تک ہم نے یہ نہیں کیا تو دوستی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 2 لوگوں میں میوچل رسپیکٹ, ایک ایسی رسپیکٹ جس کا پہرا دے سکیں آپ, غیر موجودگی میں بھی آپ قسم دے سکیں, گواہی دے سکیں اور آپ اس کے لیے فائٹ کر سکیں کہ یار ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, حقیقت یہ ہے دوستی. یا خدا نہ خواستہ آج کل دوست ایسے ہیں جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں بدی ہو رہی ہوتی ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں, ہاں جی مجھے بھی لگتا ہے. یار تمہارا ایکسپیرینس اس کے ساتھ کیا ہے, اگر وہ اچھا ہے اور تم نے کلیم کیا کہ یار میرا تعلق ہے تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کرو تم. دوسرا جو ایکسپریشن ہے نا وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے بڑے راز و نیاز بیان کیے ہیں, بڑی دوستی ہے. جو ضروری چیز ہے بتائیں, ہر چیز زندگی کی بتانے والی نہیں ہے, ہر چیز شیئر کرنے والی نہیں ہے. شیئر آپ کرتے ہیں اپنا دکھ, اپنی پریشانی, کیوں؟ فطرتی طور پہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا کہ جب وہ شیئرنگ کرتا ہے, بات کرتا ہے, اس کو کتھارسس فیل ہوتا ہے, اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے. جیسے خدا نہ خواستہ آپ کچھ کھا لیں اور وہ ہضم نہ ہو رہا ہو تو آپ کو وامٹ آتی ہے, اس کے بعد نا تھوڑی تسلی تشفی ہو جاتی ہے کہ کچھ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ادھر بھی تھاٹ وامٹ ہوتی ہے, وہ تھاٹ وامٹ بھی کبھی کرنی پڑتی ہے.
آپ ڈھونڈتے ہیں کسی ایسے کو جس کے ساتھ بیٹھ کے نا آپ اپنے تھاٹس کو باہر نکالیں جسٹ, اور وہ جج نہ کرے. بالکل یہ بھی ایک پروسیس ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کریکٹرز کم ہو رہے ہیں جو بغیر ججمنٹ کے سنیں صرف اور کہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جاتا ہے, آگے چلو, مٹی ڈالو, پھر کی ہویا. یہ جملے بڑے طاقتور ہیں. بالکل ایسے تو میرا خیال ہے یہ دونوں جو کرائٹیریاز ہیں کہ بڑے راز و نیاز بیان کرنا یا پھر بڑی ایک بد تہذیبی سے بات چیت کرنا, یہ اظہار ہے کہ بڑی دوستی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ دوستی ہے. دوستی میں میوچل رسپیکٹ ہے. دوستی میں, اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں, لازمی نہیں ہے کہ دو لوگوں کی دوستی اور ایک ہی پروفیشن ہے. اصل میں دوستی کا تعلق نالج پروفیشن ایک جیسا ہونے کے ساتھ نہیں ہے. یہ سول کمپینین شپ ہے بالکل کہ ایک کی روح کو تمانت اندر محسوس ہوتی ہے. یہ بڑا پیارا ورڈ ہے تمانت, اطمینان سے نکلا ہے. مطمئن القلوب جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ بڑی ایک نعمت ہے. تو تمانت محسوس ہوتی ہے, ایک تسلی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں جس کے ساتھ ہوں یہ میری عزت بھی کرتا ہے, مجھ سے محبت بھی کرتا ہے, اور اس کے محبت کے ایکسپریشن میں سب سے خوبصورت ایکسپریشن محبت کا رسپیکٹ ہے.